تو میرے بھائیوں جب بھی موقع ملے ضرور آیا کرو، جب بھی. اور جس نے حج نہیں کیا حج کی تیاری کرو. لوگ نمازوں کی بات تو کرتے ہیں، نماز پڑھا کرو. لوگ زکوٰۃ کی بات تو کرتے ہیں، زکوٰۃ دیا کرو. لوگ روزوں کی بات تو کرتے ہیں، روزے رکھا کرو. لیکن بہت زیادہ ترغیب حج پہ شاید نہیں ہوتی ہے. جس نے حج نہیں کیا میرے بھائیوں حج کی تیاری کرو. کچھ کہتے ہیں نہیں میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، میرے پاس مال ہی نہیں ہے، میری تو سیونگ ہی نہیں ہوتی، میں کیا حج کی تیاری کروں. بالکل قرضوں میں ڈوبا ہوں، بلکہ میری ایک پینی بھی سیونگ نہیں ہوتی، جو آتا ہے وہ جاتا ہے. سوچ رہے ہوں گے کچھ لوگ کیا حج کی تیاری کروں. پھر بھی کر لو. کیسے کریں؟ کچھ تو سیونگ کریں نا. اچھا مثال کے طور پہ آپ کی 5,000 درہم سیلری ہے، مثال کے طور پہ، اور مثال کے طور پہ آپ کے 6,000 درہم خرچے ہیں. چلو مان لیا میں نے -1,000. ہاں 1 درہم بچا سکتے ہیں مہینے کا. ایک چوئنگم کم کھا لیں، ایک چوئنگم کم کھا لیں، ایک کینڈی کم کھا لیں، 1 درہم تو بچا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بتا دیں میرے بھائی. سب بچا سکتے ہیں. کچھ بھی ہو آپ کی 1 درہم بچا لیں، کہیں نہ کہیں سے کم کر دیں. 1 درہم، 30 دن میں 1 روٹی کم کھا لیں، 1 درہم بچا لیں اور اس کو کہیں رکھ دیں کہ یا اللہ یہ میری سیونگ ہے حج کے لیے. اپنی طلب تو دکھا دیں نا. اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے اللہ میرے تو بس میں کچھ نہیں ہے، میں تو یہ کر سکتا تھا، یہ میں نے کر دیا. کرنے والی ذات تو آپ کی ہے. دیکھیں ہم لوگ نا زبان کے بولنے کی عادت ہمیں بہت ہے، کرنے عمل میں آتے ہیں تو ہم عمل نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو صرف زبانی کلامی تو نہیں دکھانا، اللہ تعالیٰ کو عمل کر کے دکھانا ہے. اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. حضرت مولانا مفتی تقی صاحب دعوت برکاتہم، انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ میری بہن جو تھی ان کے ایسی حالات تھے. مفتی تقی صاحب کی بڑی بہن، ان کے ایسی حالات تھے کہ ان کے پاس کچھ زیادہ نہیں تھا، ان کے شوہر کی آمدنی کم تھی، اخراجات زیادہ تھے. تو کہتی ہیں ایک دم میرے والد صاحب کے پاس گئیں، وہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کہا کہ جی میں حج پہ جانا چاہتی ہوں، وسائل نہیں، اب دعا کر دیں. تو کہتے ہیں دعا کر دوں، تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ بھی نہیں کیا ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا دیکھو زبانی بات نہیں ہوتی، کچھ کرو. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ادھر سے میں سیکھ کے بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ایک اس وقت آنوں کے دور تھے، آنے ہوتے تھے، 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے. تو کہتے 1 آنا ہی بچا لو مہینے کا، مجھے یاد نہیں کتنا، کہ کم از کم 1 آنا ہی بچا لو. ایک تھیلی رکھ لو، اس کے اندر ہر مہینے 1 آنا ڈال دیا کرو، یہ اللہ یہ میری سیونگ ہے، آگے کرنے والی ذات تو آپ کی ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کی بات دل میں لگی تو وہ چلی گئیں. کہتی ہیں اللہ کی شان کہ میری ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے حج نہیں کیا. اور جب ان کی وراثت تقسیم ہو رہی تھی، جو بھی جمع پونجی ایون کپڑے بھی تو ملکیت ہوتے ہیں، بھی تو وراثت ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ تو وراثت ہی نہیں ہے، یہ بھی وراثت ہے، انہیریٹنس ہے. تو کہتے ہیں جب ان کی چیزیں جمع کی تو ان کے سامان میں سے ایک تھیلی نکلی اور اس کے اوپر ایک لکھا ہوا تھا حج کے لیے. اور اس کے اندر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کیا انہوں نے فرمایا تھا مفتی تقی صاحب نے، لیکن شاید 60 کے قریب روپے تھے، اندازاً 60 روپے کے قریب. یعنی جمع کرتی رہی تقریباً 60 روپے بن چکے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، حج پہ نہیں گئے. تو کہتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب کو وہ دیکھی انہوں نے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ 60 روپے سے پاکستان سے تو حج پہ بندہ بھیجنا حج بدل کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن اگر مکہ میں کوئی رہ رہا ہو تو وہ یہیں پہ حج کر لے تو وہ 60 اس کے لیے ٹھیک تھے. کیا 5 دن کا کھانا پینا ہی ہے نا صبح شام کا، اور تو کچھ نہیں تھا. پیکیجز تو اس وقت ہوتے نہیں تھے، بس گئے وہاں پہ ٹھہر لیا، وہاں ٹھہر لیا، منا عرفات مزدلفہ منا، تو بس 5 دن کا کھانا پینا ہی تھا اور تو کوئی پیکیجز کا نہیں تھا. تو انہوں نے 60 روپے یہاں پہ کسی کو بھجوا دیے کہ جی ان کے لیے میری بیٹی کے لیے حج بدل کر لیں. تو کہتے ہیں کہ اس 9 ذوالحجہ کو میرے والد صاحب کو خواب آیا کہ انہوں نے میری ہمشیرہ کو، میری بہن کو جبل رحمت پہ چڑھتے دیکھا.
عرفات میں جو جبل رحمت ہے کہ وہ عرفات کے دن جبل رحمت میں موجود ہے. قبول تو اللہ کے ساتھ کرنے والی ہے. کچھ لوگ حج کرتے ہیں ان کا قبول نہیں ہوتا, اور کبھی طلب کے ساتھ, سچی طلب کے ساتھ, کوشش کر کے, دعائیں کر کے, تڑپ کے اللہ سے مانگتا ہے, تو کیا پتہ اللہ اس کے حج کے بغیر ہی اس کا حج قبول کرنا.